بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور الدرس الحادی والثمانون العربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے آپ عبارت سن لیں۔ بحضور ترامپ انطلاق رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية. أطلقت شركة سبيس إكس الخاصة 2 من رواد الفضاء الأمريكيين في رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، وهذه أول رحلة مأهولة إلى الفضاء تنطلق من الأراضي الأمريكية منذ حوالي 9 سنوات. وقال مدير إدارة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا جيم بريدنستين الذي حضر الحدث التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس: لقد فعلناها. وأضاف: لقد مر وقت طويل على ذلك، مرت 9 سنوات منذ أن أطلقنا رواد فضاء أمريكيين على صواريخ أمريكية من الأراضي الأمريكية، والآن فعلنا ذلك. وأطلق الصاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء ليحمل رائدي الفضاء الأمريكيين بوب بنكين ذو 49 عاما ودوغ هيرلي ذو 53 عاما إلى المحطة الفضائية الدولية. بحضور ترامپ، الفاظ اور تعبیرات دیکھ لیں، زیادہ نہیں ہیں۔ بحضور ٹرمپ کی موجودگی میں، اگر آپ کو یہ کہنا ہے موجودگی میں، فلاں کی موجودگی میں، تو یہی لفظ استعمال کریں گے، بحضور فلان، بوجود فلان نہیں کہیں گے۔ اگر ہم بوجود فلان کہہ دیں گے تو اس کا مفہوم بدل جائے گا، تھوڑا الگ مفہوم ہو جائے گا۔ بحضور ٹرمپ کی موجودگی میں، اگر آپ کو کہنا ہے کہ فلاں شخص کی موجودگی میں نے یہ کام کیا تو کہیں گے فعلت ذلك بحضور فلان، یہ نہیں کہیں گے فعلت ذلك بوجود فلان۔ انطلاق کے معنی روانگی، روانہ ہونا۔ انطلاق رحلت تاریخیت، تاریخی رحلت یا تاریخی مشن، یہاں ہم ترجمہ کریں گے مشن، خلا کی جانب، فضا کی جانب جو مشن ہوتا ہے کسی اہم مقصد کے لیے، تو اس کے لیے یہاں رحلتن ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر اردو میں ہم اس کا ترجمہ مشن سے کر دیں گے۔ محطة الفضاء الدولية، بین الاقوامی یا انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، خلائی اسٹیشن۔ الدولیہ کا معنی بین الاقوامی، الدولیہ بھی پڑھا جاتا ہے اس کو اور الدولیہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ دولتن سے الدولیہ اور دول سے الدولیہ۔ اطلقت شرکت اسپیس ایکس، اسپیس ایکس یہ کمپنی کا نام ہے، شرکت اسپیس ایکس الخاصہ، پرائیویٹ کمپنی، اسپیس ایکس پرائیویٹ کمپنی اسپیس ایکس۔ اثنین، یہ اطلقت کا مفعول بھی ہے، دو کو بھیجا، 2 کو روانہ کیا۔ کون 2؟ من رواد رائد کی جمع پہلے آ چکا، یہ رواد الفضا کہتے ہیں خلا بازوں کو، ان مخصوص لوگوں کو جن کو خلا میں بھیجا جاتا ہے، اسپیس میں بھیجا جاتا ہے۔ الامریکیین، یہ رواد کی صفت ہے، فی رحلۃ تاریخیۃ الی محطۃ الفضاء الدولیہ، وہذہ اول رحلۃ مأہولۃ، اول رحلۃ پہلا مشن ہے، پہلے بھی یہ گزر چکا ہے، اول کی اضافت کے ساتھ عام طور سے ایسا استعمال ہوتا ہے۔ اول رجل فی العالم، اول ثری فی العالم، دنیا کا
پہلے نمبر کا مالدار، اول لاعب فی الکرکٹ، کرکٹ کا پہلا نمبر کا کھلاڑی، اس طرح سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رحلۃ مأہولۃ، مأہولۃ کے معنی جہاں رہتے ہوں لوگ، آباد، آباد یعنی یہاں ہم ترجمہ کریں گے انسانی مشن۔ کئی مرتبہ راکٹس بھیجے جاتے ہیں اور ان میں انسان نہیں ہوتے ہیں، ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے۔ تو جہاں انسان رہتے ہوں اس کو اہل سے یہ بنا ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہتے ہیں هذه القرية غیر مأہولۃ، یہ گاؤں، یہ بستی آباد نہیں ہے، غیر مأہولۃ ای غیر مسکونۃ، یہاں لوگ نہیں رہتے ہیں۔ الی الفضاء، تنطلق، انطلق ينطلق، اوپر آ چکا، روانہ ہونا۔ منذ حوالی 9 سنوات، حوالے معنی تقریباً 9 سال سے۔ وقال مدیر ادارة الفضاء والطيران الامریکی ناسا، امریکہ کی مشہور ایجنسی، مشہور ادارہ ہے سائنسی تحقیقات اور خاص طور سے فلکیات کی تحقیقات کے لیے۔ انڈیا میں بھی ہے، اس کو ISRO کہتے ہیں، ISRO، ISRO۔ امریکہ میں ہے، اسے ناسا کہتے ہیں، ناسا یعنی یہ اس کی چھوٹی شکل ہے، مختصر شکل ہے۔ اس کے مکمل عربی میں یوں کہتے ہیں ادارۃ الفضاء والطیران الامریکیہ، فضا خلا کو کہتے ہیں، طیران کے معنی فلائٹ، اڑنا، اور الامریکیہ یہ ادارہ کی صفت ہے۔ ناسا، عموماً ناسا کے مختصر نام ہی سے جانا جاتا ہے۔ جم برنسٹن یہ اس کا صدر ہیں یا مینیجر ہیں۔ الذي حضر الحدث التاریخی، حضر الحدث التاریخی، جو تاریخ واقعے میں موجود تھے، جو تاریخی واقعے کے موقع پر موجود تھے، حضر الحدث التاریخی۔ اسی طرح اس کو استعمال کریں گے، کنت حضرت هذا الحدث، میں اس واقعے میں حاضر تھا، کنت حضرت هذه الحفلة، میں اس جلسے میں حاضر تھا، کنت حضرت هذا الاجتماع، میں اس میٹنگ میں حاضر تھا۔ اس طرح یعنی اس کو مفعول بھی بنا کر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ وأضاف لقد مر وقت طويل على ذلك، مرت 9 سنوات منذ أن أطلقنا رواد فضاء أمریکیین، یہ نکرہ رکھا گیا، رواد فضاء، رواد مضاف فضاء کی جانب اور نکرہ رکھا گیا، فضاء کو نکرہ رکھ کر کے جب مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ ہو جاتا ہے، اور مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے، یہ مشہور قاعدہ ہے۔ رواد فضاء امریکیین، کچھ امریکی خلابازوں کو، ہم نے کچھ امریکی خلابازوں کو بھیجا تھا، علی صواريخ امریکیہ، امریکی میزائلوں پر۔ وأطلق الصاروخ فالکون 9، فالکون 9 یہ نام ہے صاروخ کا، صاروخ میزائل کو کہتے ہیں، جمع اس کی صواريخ، اوپر جمع، یہ یہاں واحد آیا، صاروخ میزائل کو کہتے ہیں۔ من مرکزی کینیڈی، کینیڈی نام ہے یہ اس مرکز کا یا سینٹر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے کینیڈی۔ امریکہ کے ایک صدر گزرے ہیں پہلے، جان آف کینیڈی، ان کے نام پر نام رکھا گیا ہے اس کا۔ للفضاء، یہ مرکز کینیڈی للفضاء یعنی خلا کا کینیڈیسٹ مرکز، اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا۔ لیحمل رائدی الفضاء الامریکیین، لیحمل رائدی الفضاء الامریکیین پوپینکین، میزائل چھوڑا گیا 2 امریکی خلابازوں کو لے جانے کے لیے، میزائل چھوڑا گیا، میزائل فالکون 9 چھوڑا گیا یعنی روانہ کیا گیا، چھوڑا گیا یا روانہ کیا گیا، بھیجا گیا۔ یہ مفعول بھی ہے رائدی الفضاء الامریکیین پوپینکین، اس لیے آگے اس کو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ذات 49 عاما ودروغ ہیرلی ذات 53 عاما۔ ذو اگر پڑھیں گے تو یہ الگ ہوگا، یعنی بین القوسین بریکٹ میں کہ یہ اتنے سال کی ہیں، یہ اتنے سال کی ہیں، اور اتنے سال والے، اتنے سال والے، اس طریقے سے اس کو اس کے ساتھ ملا کر کے تو ذات 49 عاما ذا 53 عاما الی المحتدد۔ تو یہ اس طرح
الفاظ کی تشریح ہو گئی ہے، بہت زیادہ مشکل لفظ نہیں ہیں، آپ عبارت پر غور کریں، زیادہ سے زیادہ اسے پڑھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ بحضور ٹرمپ انطلاق رحلة تاریخیة إلى محطة الفضاء الدولية، ڈونالڈ ٹرمپ کی موجودگی میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی جانب تاریخی مشن کی روانگی۔ ڈونالڈ ٹرمپ کی موجودگی میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی جانب ایک تاریخی مشن کی روانگی۔ اطلقت شرکت اسپیس ایکس الخاصۃ، پرائیویٹ کمپنی اسپیس ایکس نے، اطلقت کا ترجمہ فعل کا بعد میں کریں گے، پرائیویٹ کمپنی اسپیس ایکس نے 2 امریکی خلابازوں کو، اثنین من رواد الفضاء الامریکیین، امریکی خلابازوں میں سے 2 کو، لفظی ترجمہ یوں ہوگا امریکی خلابازوں میں سے 2 کو، مگر ہم ترجمہ یہی کریں گے 2 امریکی خلابازوں کو ایک تاریخی مشن میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیجا ہے۔ وهذه أول رحلة مأهولة إلى الفضاء تنطلق من الأراضي الأمريكية منذ حوالي 9 سنوات، اور یہ تقریباً 9 سال سے، الٹا ترجمہ کریں گے، اور یہ تقریباً 9 سال سے امریکی سرزمین سے خلا کی جانب جانے والا، روانہ ہونے والا پہلا انسانی مشن ہے، اور یہ تقریباً 9 سال سے امریکی سرزمین سے خلا کی جانب جانے والا پہلا انسانی مشن ہے۔ وقال مدير إدارة الفضاء والطيران الأمريكية الناسا جيم بريدنستين الذي حضر الحدث التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس مائك بنس لقد فعلناها، یہاں تک، اور امریکی ادارے ناسا کے مینیجر جم برینسٹن نے، جو کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور نائب صدر مائک بینس کے ساتھ اس تاریخی واقعے کے موقع پر موجود تھے، کہا لقد فعلناها، ہم نے یہ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، وقال مدیر ادارۃ الفضاء والطیران الامریکی ناسا، امریکی سائنسی ادارے یا امریکی خلائی ادارے ناسا کے مینیجر جم برینسٹن نے، جو کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور نائب صدر مائک بینس کے ساتھ اس تاریخی واقعے کے موقع پر موجود تھے، کہا ہم نے یہ کر لیا ہے، لقد فعلناها، ہم نے یہ کر لیا ہے۔ واضاف، انہوں نے مزید کہا، اس پر ایک لمبا وقت گزر چکا، لقد مر وقت طویل على ذلك، اس پر ایک لمبا وقت گزر چکا، 9 سال گزر چکے، مرت 9 سنوات، 9 سال گزر چکے، منذ ان اطلقنا رواد فضاء امریکیین، جب ہم نے امریکی سرزمین سے، من الاراضی الامریکیہ، جب ہم نے امریکی سرزمین سے امریکی میزائلوں پر امریکی خلابازوں کو بھیجا تھا۔ 9 سال گزر چکے جب ہم نے امریکی سرزمین سے امریکی میزائلز پر امریکی خلابازوں کو بھیجا تھا۔ والآن فعلنا ذلك، اور اب ہم نے یہ کر لیا ہے۔ وأطلق الصاروخ فالکون 9، فالکون میزائل فالکون 9 خلا کے کینیڈی سینٹر سے 2 امریکی خلابازوں پوپ پینکن، 49 سالہ پوپ پینکن اور 53 سالہ ڈوگ ہیرلی کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر لے جانے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، وہ اطلق الصاروخ فالکون 9، اور میزائل فالکون 9 یا فیلکن 9، جو بھی انگریزی میں اس کا تلفظ ہوگا، کو خلا کے کینیڈی مرکز سے یا سینٹر سے 49 سالہ پوپ پینکن اور 53 سالہ ڈوگ ہیرلی، 2 امریکی خلابازوں 49 سالہ پوپ پینکن اور 53 سالہ ڈوگ ہیرلی کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر لے جانے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دیوانی ڈانی پیپاڑ، جودھپور، راجستھان۔